آئیے دیکھتے ہیں یہ شرط شروط اور ارکان کون سے ہیں. سب سے پہلی شرط، ارکان تو بیان کر چکے ہیں، 2 رکن ہیں لا الہ الا اللہ سے، یاد رکھیں. نفی لا الہ، کوئی معبود نہیں. دوسرا ہے اثبات، اقرار، اگر معبود برحق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور 8 شرطیں. نمبر 1 العلم، سب سے پہلی شرط ہے علم کی. اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا علم بھی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں. اور علم کی منافی ہے جہل. جو جاہل ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی خارج ہو گیا. اس لیے زبان سے پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد آیت نمبر 9. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَاعْلَمْ، جان لو، سمجھ لو، انہ بے شک لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب جاننا کیا ہے؟ جو مفہوم پچھلے درس میں بیان کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، دلیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے اور وہ یہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوا. اور جیسے پہلے بیان کیا تھا ابو جہل ابو لہب کو علم تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی بات کرتا ہے؟ صرف ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کریں، جس کے لیے قربانی کریں، جس کے لیے نذر و نیاز کریں؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. اسے انہوں نے مکمل انکار کیا. علم تھا، لیکن آج کے بہت سارے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے علم نہیں ہے. نمبر 2 الیقین، یقین کرنا. اب علم ہو گیا لیکن یقین یہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں جس پر آپ کو یقین نہ ہو، بلکہ شک ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لا موجود ہے اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی موجود نہیں، وہ ہے الوجود جو پیچھے قسم بیان کیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود نہیں، برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، بس یہ کافی ہے. یہ شک ہے، یہ بالکل درست نہیں. یقین دوسری شرط ہے، اور یقین بہت ضروری ہے. علم ہے اور یقین نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو علم میں یقین ہے، دوسری شرط ہے یقین. اور یقین کے منافی ہے شک. اس کی دلیل میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا شہادتین کے بارے میں لا یلقى اللہ بهما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. کوئی ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جاتا اس صورت میں کہ اسے شک نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، شک نہیں ہو اسے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جسے شک ہو مفہوم کیا ہے حدیث کا، جسے شک پڑ گیا کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کوئی اور ہوگا تو وہ جنت سے محروم ہے، یاد رکھیں. اور صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اس دیوار کے پیچھے جاؤ، دیکھو جو شخص تمہیں ملے جو گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مستيقنا بها، یقین کے ساتھ. لفظ دیکھیں، یہ کافی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہو، نہیں، مستيقنا بها، یقین کے ساتھ. مستيقنا بها قلبه، دل میں یقین کے ساتھ. فبشرہ بالجنہ، خوشخبری سنا دو جنت کی. یعنی ان کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے جو صرف زبان سے پڑھتے ہیں، نہ علم ہے اور نہ یقین ہے. کوشش کیا کریں کہ موبائل جو ہے اگر آپ بند نہ کر تو جو یہ نہیں وائبریشن، یہ جو میوزک ہے، میوزک کی بات کر رہا ہوں میں، یہ استعمال نہ کیا کریں. اور مساجد میں میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے واللہ کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے. دیکھیں اگر آپ پولیس والے کے سامنے جاتے ہیں نا بڑے احتیاط سے موبائل بند کر کے، بڑے کپڑے ٹھیک کر کے جاتے ہیں، پولیس والا کیا کرے گا؟
چلان دے دے گا, اندر کر دے گا, 2-3 دن چھوڑ دے گا. رب کائنات رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے کھڑے ہیں, اچانک میوزک شروع ہو جاتی ہے. مزامیر الشیاطین فی بیت اللہ. دوسرے بھائی سے گزارش ہے, خود بھی گنہگار اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کر دیا. نماز میں خوش و خضوع جو لب لباد ہے نماز کو وہ بھی چلا گیا. تو صرف ایک ہی نہیں بلکہ کتنی گناہ اس میں ہو گئے. تو ویسے گزارش ہے, عام موبائل میں عام جو گھنٹیاں ہیں, میں نے دیکھا 2 ریال لیتے وہ فیٹ کرتے تھے. اگر کسی ساتھی کے پاس نہیں ہے تو 2 ریال دے کے وہ فیٹ کروا سکتے ہیں. عام گھنٹی جو فون کی گھنٹی ہے, اب وہ گزارش ہے ساتھیوں سے وہ استعمال کیا کرے. تو دوسری شرط تھی یقین. تیسرے نمبر پر میں ترتیب سے اسے بیان کر رہا ہوں, عقل دلی بھی ابھی بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. نمبر 3 الاخلاص. تیسری شرط ہے اخلاص, خلوص دل سے. اور اخلاص کا منافی ہے شرک. اللہ فرماتے قرآن مجید میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتی, وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جسے تیری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری بلکہ آخری زندگی جو 3 سال انہیں گزارے ہیں اصحاب الصفہ میں سے مشہور ہیں. پوری دنیا کو چھوڑ دیا اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. ایک بار فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور لوگوں نے سمجھا مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی دین کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے تھے اور اپنا کوئی گھر نہیں تھا. اصحاب الصفہ میں سے وہ مشہور تھے. سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, کون سا خوش قسمت شخص ہے وہ جسے تیری شفاعت نصیب ہوگی رسول اللہ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا صوفی کہتا ہے کہ من گھڑت طریقوں سے بدعات اور خرافات سے جشن میلاد منا کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے تو ہمیں شفاعت ہو جائے گی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طریقے سے سوال کر رہے ہیں. من اسعد الناس بشفاعتی, یعنی یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملنے والی, یاد رکھیں. یہ شفاعت ان خوش قسمت لوگوں کو ملے گی. کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی, خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہیں میری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. من قال لا الہ الا اللہ, جس نے قال یعنی زبان کا قول, لا الہ الا اللہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی, زبان کا قول نہیں, اب یہ دل کا قول ہے اور خلوص کے ساتھ. جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. وہ نہیں جس زندگی ساری یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مشکل کشا, یا رسول اللہ حاجت روا, میری حاجت آسان کر دی. اللہ کی قسم اسے کبھی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ بدترین انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شفاعت نصیب ہوگی اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں اتبان کی روایت میں فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یبتغی بذلك وجه الله, صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی خلوص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. نمبر 4 المحبہ, محبت. اور محبت کے منافی ہے بغض اور نفرت. اور بغیر محبت کے اخلاص نہیں ہو سکتا. اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو. اللہ قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں, حکم دیتے قل, ان کو کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, تمہیں پسند کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, معاف کر دے گا. محبت کا دعویٰ نہیں کرتے, محبت ہے سارے راتیں جشن میلاد مناتے ہیں, صبح کی نماز چلی گئی, یہ کون سی محبت ہے؟ وہ ساری رات قوالیاں اور میوزک میں راتیں گزرتی ہیں, سر میں درد ہوتا ہے, صبح کی نماز نصیب نہیں ہوتی.
حقیقت یہ حقیقت ہے، اور ان لوگوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے جو جشن مناتے تھے اور توبہ کر چکے ہیں. کہتے ہمیں یاد نہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن جس رات جشن مناتے تھے صبح کی نماز کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. نمبر 5 الصدق، سچائی، سچ، اور اس کے منافی ہے جھوٹ، کیونکہ جھوٹی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو محبت بھی سچی ہونی چاہیے. تو سچ 5ویں شرط ہے کلمہ شہادت کی، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ. وہاں پر خالصاً کا لفظ ہے، یہاں پر صادقاً کا لفظ ہے، دونوں میں فرق ہے. خلوص اور چیز ہے، سچائی اور چیز ہے. کچھ لوگ خلوص کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، تو دعویٰ بھی سچا ہونا چاہیے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا صادقاً من قلبہ، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. یہ سب جنتوں کی خوشخبری ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت دینا چاہتے ہیں اور کچھ بدبخت لوگ جنت لینا نہیں چاہتے. نمبر 6 الانقیاد. انقیاد کہتے ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا اور اس بات پہ عمل کرنا، الانقیاد. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے استسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، احسان کے ساتھ، دعویٰ نہیں کیا، زبان سے نہیں کہا، صرف دل سے یقین نہیں، عمل نہیں، احسان کے ساتھ. اور احسان سب سے اونچا مرتبہ ہے دل کا، اسلام، ایمان، پھر احسان. وہ محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اسے مضبوطی سے تھاما. عروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ اس درس میں بیان کیا تھا. کیا ہے العروۃ الوثقیٰ؟ لا الہ الا اللہ. اس شخص نے کلمہ توحید کو مضبوطی سے تھاما جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا احسان کے ساتھ. نمبر 7 القبول. اور قبول کے منافی ہے ترک کر دینا. اور قبول زبان سے ہوتا ہے، جانتے شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، قبول زبان سے ہوتا ہے. اور قبول کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، کہ انہوں نے انکار کیا، مشرکین قریش نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، دین اسلام کا انکار کیا، کلمہ توحید کا انکار کیا. کیوں کیا؟ حسدا من عند انفسهم، انہوں نے حسد کیا. من بعد ما تبين لهم الحق، حق واضح ہو گیا، سمجھ چکے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. ابو جہل نے بھی اس کا اعتراف کیا، جو جہالت کا باپ سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی حاجی کی خدمت کرتے، ہم بھی حاجی کی خدمت کرتے، اور دونوں ہم برابر جا رہے تھے. اچانک انہوں نے کہا کہ ہم میں سے نبی آ گیا اور ہمارا کوئی نبی نہیں، ہم میں سے کوئی نبی نہیں، اس لیے ہم اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتے. تو دل سے یقین کر چکے تھے لیکن زبان کا اقرار نہیں کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، اور تا قیامت وہ کافی ٹھہرے. نمبر 8 الکفر بالطاغوت. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں ومن یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے طاغوت سے کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا، تو اس نے مضبوطی سے تھاما العروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ کو. یعنی اس وقت تک لا الہ الا اللہ کو مضبوط نہیں تھام سکتے جب تک کہ طاغوت کا مکمل انکار. اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کا برابر کر دیا جائے. یہ دلیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے یہ 8 شرطیں لا الہ الا اللہ کی. اور اگر ہم عقلی دلیل بھی بیان کریں تو آپ دیکھیں علم سب سے پہلی شرط ہے. علم یقین کے بغیر کچھ نہیں، علم یقینی ہونا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو علم کے لیے شرط ہے یقین، اور یقین کے لیے شرط ہے اخلاص. اخلاص ہے تو یقین کس چیز کا ہے؟ اخلاص کے لیے شرط ہے محبت. نمبر 4 علم ہے، یقین، اخلاص، محبت. محبت کے لیے شرط ہے سچائی. جھوٹی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟
ہوتی ہے. اور سچائی کی شرط کیا ہے؟ انقیاد. جزاک اللہ خیر. انقیاد. کیوں؟ کہ کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں. اس وقت کہ دعوت درست جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے. تو انقیاد عمل ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا, الارم میں نے لگایا تھا 1 گھنٹے کا. ابھی 2 چیزیں رہتی میں مختصر بیان کرتا ہوں. انقیاد عمل, اور انقیاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قبول نہ ہو. کچھ لوگ انقیاد سرخم کر لیتے ہیں لیکن ابھی تھوڑی سی دل میں رنجش ہوتی ہے, کاش ایسا نہ کرتے, زبردستی کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو زبان سے بھی اس کا قبول کرنا ہے. اور آخر میں الکفر بالطاغوت, جب تک آپ ان معبودوں کی نفی نہیں کریں گے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کے آقا سے عبادت کی گئی ہے, تو آپ کا یہ کلمہ شہادت ناقص ہے. اب عملی دلائل سے پہلے کلمہ شہادت زبان سے کافی نہیں, عمل ضروری ہے. میرا خیال ان شرطوں سے واضح بات ہو گئی ہے, لیکن میں مزید مثالوں کے ساتھ اس بات کو میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1, قریش کے کافر زبان سے اقرار کر چکے تھے اور بسا اوقات دل سے بھی وہ یقین کرتے تھے, لیکن عمل نہیں کیا. اس کی دلیل میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, آخر صورت تک. اب اس صورت میں انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ عاجز ہو چکے, اب کوئی راستہ نہیں رہا. ایسا کرتے ہیں 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہم رب کی عبادت کرنا, اس طریقے سے دونوں برابر ہو جائیں گے اور یہی انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس میں دلیل کہاں سے ہے کہ انہوں نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا اور عمل بھی کرنا چاہتے تھے لیکن عمل نہیں کیا. کیونکہ جس سال میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کس کی رہنمائی پہ کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پہ. اور اس وقت تک رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ انہیں رسول نہ مانے. اس طریقے سے وہ کلمہ پڑھ بھی چکے, اقرار بھی کر چکے, لیکن کیونکہ عمل نہیں کیا کیونکہ اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نمبر 2, ابو طالب نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے بھی یقین کیا, اور شعر میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ یہی ٹھیک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن میری قوم مجھے کیا کہے گی, مجھے ملامت کرے گی میری قوم. اس ملامت کے ڈر سے میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. قریش نے تکبر کیا, ابو طالب ملامت کے ڈر سے عمل نہیں کیا. نمبر 3, قیصر. ایک مشہور قصے میں صحیح بخاری میں قیصر روم کا بادشاہ میں پتہ چلتا ہے کہ قافلہ آیا ہے عربیوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں ملا تھا. اس قافلے کو بلوایا اور ابو سفیان ان میں شامل تھے. ابو سفیان کو آگے کھڑا کر دیا اور باقی جو تھے انہیں پیچھے کھڑا کر دیا اور سوال کیا ابو سفیان سے, مختلف سوال کیے اور پیچھے دیکھتا رہا کہ اگر کوئی غلط جواب دے تو پیچھے جو ساتھی ہے وہ سر ہلا کے بیان کرے گا جواب غلط ہے. مختلف سوال کرتے رہے اور جب وہ جواب سنے تو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول ہیں. دیکھیں عیسائی تھا, عیسائی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ, مانتے اللہ تعالیٰ کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کو رب پہلے سے مانتے ہیں. اب اکثر جھگڑا ہوتے محمد رسول اللہ پہ. مخالفین کہتے ہیں کہ قریش اس لیے کافر محمد رسول اللہ کا انہوں نے مکمل انکار کیا اس لیے وہ مشرک ہے. بالکل نہیں, وہ اس لیے مشرک ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ پر عمل ہی نہیں کیا. وہ یہ ایمان تو لے کے آنا چاہتے تھے, ابو طالب بھی ایمان لے کے آ چکا تھا. ابو طالب انکار نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے رسول نہیں, یاد رکھیں رسالت کا انکار نہیں کیا, لیکن عمل سے محروم ہوئے اور دل میں یہ 8 شرطیں موجود نہیں تھی کہ میں نے بیان کی ہے, تو کا اسلام قابل قبول نہیں بلکہ کفر کا مرے. قیصر اس قصے کے آخر میں صحیح بخاری میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم وقت میں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو جائے گی. لوگوں کا شور ہوا, جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ
یہ کیسے ہو گئے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اپنی کرسی کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں کیا تاثرات اور تم لوگ کیا جواب دیتے ہو۔ وہ بھی عمل سے محروم ہوا اور کفر پر بھی اس کی موت ہوئی، لیکن زبان سے مان چکا تھا، اقرار کر چکا ہے، اور دل سے بھی یقین ہو گیا تھا ان سوالوں کے جواب میں کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جو جن کی یہ صفات ہیں، لیکن دنیا کی وجہ سے انہوں نے ان 8 شرط پہ عمل نہیں کیا اور وہ کافر ٹھہرے۔ اور کفر الاعراض، کفر اکبر کی 5 صورتیں ہیں، اس میں سے کفر اعراض بھی ہے، جسے کہتے ہیں منہ موڑنے کا کفر، کہ منہ موڑ چکے ہیں، نہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ دوستی رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کفر الاعراض۔ اس کی 10 صورتیں ہیں، وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ کلمے کے لیے بہت ضروری ہے علم بھی اور عمل بھی، دل کے یقین کے ساتھ، جیسے 8 شرطیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک شرط بھی اگر ناقص ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی بھی اس بات میں کافی بیان ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو صرف یہ فرماتے کہ زبان سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں کہاں سے آئی کہ یہ دل کا یقین اور اخلاص اور یہ محبت کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیا مسلمان ہو گئے، بات ختم۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اس کے ازالے میں یہ میں نے سب یہ دلائل بیان کی ہیں ان شروط میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور بلکہ اس کا عزم کیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کو کیا آپ قتل کریں گے؟ اور حضرت عمر نے یہ حدیث پیش کی۔ عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا اس وقت تک میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ یقول کا لفظ ہے، ظاہراً زبان کا قولی ہے ظاہراً، فَإِذَا قَالُوهَا جب وہ کہہ دیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ان کا مال اور ان کا خون حرام ہو جاتا ہے، معصوم ہو گیا، نہ ان کا خون کر سکتے نہ ان کا مال غنیمت ہے۔ اب الا بحقها، آخر کے لفظ میں ذرا غور کرنا، الا بحقها، الا یہ کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ دیا لیکن حق ادا نہیں کیا، پھر تو ان کا مال بھی حلال ہے اور ان کی جان بھی حلال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، والزکوٰۃ من حقها، اور زکوٰۃ بھی لا الہ الا اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے۔ تو عمر بن خطاب خاموش ہوئے، انہیں علم ہوا کہ واقعی میں غلطی پہ تھا۔ اگر زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے کہ کیا توحید حق میں سے نہیں ہے؟ اگر انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی اور کچھ علماء کو کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ وہ کافر تھے، جنہیں زکوٰۃ کا انکار کیا کہ فرض ہی نہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن جنہوں نے سستی کی وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، اس کے شرک میں کسی کو شرک اور کفر میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا حق ہے توحید۔ عملی فائدے لا الہ الا اللہ کے، جسے یقین ہو جائے نا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کبھی مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی چوٹ نہیں لگے گی یا اسے کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل نہیں، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ دو چیزوں درمیان میں ہوتے ہیں، اگر خیر ہو تو الحمدللہ، اگر شر ہو تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اور اس میں قصہ مشہور ہے چونٹی کا، تعجب کی بات ہے، پوری کائنات جانتی ہے لا الہ الا اللہ، پوری کائنات، یہ درند پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ پیڑ، سب کچھ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔
اگر نہیں سمجھ سکا تو یہ بیوقوف انسان نہیں سمجھ سکا، بیچارہ انسان عقل والا، یہ بے عقل چیزیں سمجھتے ہیں اچھی طرح سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ نکلتے ہیں، قحط کی شدید حالت ہے، نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے صحرا کی طرف بارش، تاکہ بارش ہو۔ راستے میں جاتے ہیں، ایک چیوٹی کو دیکھتے ہیں، کمر زمین پر، دونوں ہاتھ و پاؤں آسمان کی طرف۔ قریب ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یہ چھوٹی سی چوٹی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، ہم ضعیف اور کمزور ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں بارش عطا کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جب یہ سنتے ہیں، اب پورا فوج دستہ ساتھ ہے، روک دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں چلے واپس چلتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے واپس چلے، دعا کے لیے اتنے دور سے آئے ہیں صحرا کی طرف، اپنے گھر بھی چھوڑے ہیں۔ انہوں نے فرمایا چلے جاؤ، فقط سقیتم بدعاء غیرکم، تمہیں اللہ تعالیٰ بارش عطا ضرور فرمائے گا لیکن تمہاری دعا سے نہیں، کسی اور کی دعا سے، اور دعا مانگنے والی ایک چوٹی۔ اس عقل والے انسان سے بہتر تو وہ چوٹی بھی ہے جس کو ہم تقریباً 10 ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں اور ہم روک کے چلے جاتے ہیں، علم بھی نہیں ہوتا۔ اور ہدہد کا قصہ بھی مشہور ہے قرآن مجید میں، ہدہد کو تعجب ہوا کہ ایک عورت کا اتنا عرش کیسے ہو سکتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عجیب سی قوم ہے، عورت حکمران اور سربراہ ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں سورج کی، سر جھکاتے سورج کے سامنے۔ تعجب کی بات ہے، سورج بھی مخلوق ہے، دیکھا جائے سورج عظیم مخلوق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہے مخلوق، کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتا۔ ہدہد کو تعجب ہوتا ہے، آج کے کلمہ پڑھنے اس مسلمان کو تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے قبر کی طرف جاتے ہیں اور ان کے دل کھینچے جاتے ہیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہویں، اپنی بہنیں، اپنی بیویاں، مائیں، سب کو لے کے جاتے ہیں، کوئی عزت کا خیال نہیں، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، اب سب جانتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور یہی توحید ہے، اور اسی دلدل میں وہ پھنستے جاتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ، لاکھوں لوگ اس عقیدے پہ مر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ اور آج ہم سب پر یہ فرض ہے کہ انہیں حق کی تعلیم، حق بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ والجدال باللتی احسن، اس طریقے سے ان تک پہنچایا جائے، یہی جہاد ہے حقیقتاً دیکھا جائے۔ اور لوگ سمجھتے کہ میں جب جہاد کی بات کرتا ہوں تو میں جہاد کا انکار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے، جو شخص جہاد کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا اور سینکڑوں حدیث کا اس شخص نے انکار کیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس طریقے سے جہاد کیا جائے جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جس طریقے سے صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ علم کا جہاد کہاں کرو؟ علم کا جہاد کرو۔ امت کو کس چیز کی پہلے ضرورت ہے وہاں پہ وہ جہاد کرو، جب تلوار کی باری ہوگی تو ان شروط و ضوابط کے ساتھ جہاد کرو اس وقت۔ آج اگر کوئی شخص افغانستان میں مرتا ہے یا یہودی کی گولی سے فلسطین میں مرتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے، نحسبه كذلك لا نزكي على الله احدا۔ لیکن جو شخص ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اس عقیدے پہ مر رہا ہے کہ مشکل کشا بھی علی ہے، حاجت روا بھی غوث ہے، اس کو جنت سے کون نکالنے والا ہے؟ اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اسے بہن سے گزارش، سب سے پہلے جو اہم بات جس طرح سے ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے، اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں، جو بھی مسلمان بھائی ہیں، ان سب تک یہ علم پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ جمع کر دے، اور شرک اور بدعات اور خرافات سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔